بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلے چند سالوں سے مولانا طارق جمیل صاحب کسی نہ کسی حوالے سے علماء دیوبند کے تنقید کے ضد میں رہتے ہیں۔ دوسرے مکتب فکر کے علماء اس پر تنقید کرتے رہتے تھے، لیکن علماء دیوبند کا ایک طبقہ ہمیشہ سے اس کے دفاع میں کھڑا ہوتا تھا، اس کی باتوں کی تعویل کرتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے علماء دیوبند کے تنقید کا جو رخ ہے وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کچھ ایسے خطیبانہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ علماء حق کے تنقید کے ضد میں رہتے ہیں۔ آج ہم مختصراً چند باتوں کا ذکر کریں گے جو وہ عموماً کرتے رہتے ہیں۔ کافی سال پہلے کی بات ہے اور یہ تقریباً اس کے متنازع ہونے کا پہلا واقعہ ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توہین کی وجہ سے حالات بہت خراب تھی۔ اسی دوران میں مولانا طارق جمیل صاحب گلگت میں گئے۔ اجلاس کے اجتماع کے بعد وہاں شیعوں کو جمع کیا اور تقریر میں ان کے عقیدے کی اور ان کے جدوجہد کے بارے میں مکمل حوصلہ افزائی کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم فرقہ وارانہ فسادات کے بالکل مخالف ہیں اور ہم اہل تشیع کے اہل بیت کے ساتھ محبت پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، بات اتنی نہیں پھیلی، رفع دفع ہو گئی۔ پھر چند سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے تقریر میں مولانا طارق جمیل صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے خالص من گھڑت اسرائیلی روایت نقل کی، تو علماء نے اس پر تنقید کی، کسی نے کافر تک کہہ دیا۔ تو طارق جمیل صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے بات سے رجوع کرتے، توبہ طائب ہوتے، اس کے بجائے کہنے لگے کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر کچھ عرصہ پہلے طارق جمیل صاحب بنی گالہ گئے عمران خان کی دعوت پر۔ اس کے ہاں 27ویں رمضان کو شب قدر منایا۔ ایک تو وہ منانا غلط تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود متعین نہیں کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو تقریر کی اس کا لب لباب یہ تھا، عمران خان کو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ تشبیہ دے رہا تھا اور باقی جو حضرات تھے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وزراء قرار دے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ عمران خان ایک سیاسی آدمی ہے، متنازع آدمی ہے۔ جب آپ اس طرح ایک آدمی کو سپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے آپ بھی رد اور تنقید کے ضد میں تو آئیں گے۔ طارق جمیل صاحب کی جو بنیادی غلطی ہے اپنے تقاریر میں، فرقواریت کی حوصلہ افزائی کوئی بھی عالم نہیں کرتا۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ تقریر کرتے ہوئے تاثر یہی دے رہا ہوتا ہے کہ فرقواریت صرف علماء دیوبند یعنی علماء اہل سنت والجماعت ہی پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ طارق جمیل صاحب کو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اہل سنت والجماعت انہی عقائد کے حامل جماعت ہے، انہی نظریات پر کاربن جماعت ہے جو صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ تابعین تبع تابعین سے ہوتے ہوئے آج تک پہنچے ہیں۔ ان عقائد سے جو آدمی ادھر ادھر ہوتا ہے، ان نظریات کی مخالفت کرتا ہے، فرقواریت وہ پھیلاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے تقریروں میں یہی باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو فرقواریت کرتے ہیں، اور آپ اس کی تقریر سن کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک خالص تبلیغی جماعت کا فرد تھا، ان کا سیاسی نظریات، سیاسی حمایت، مخالفت یہ ان کے منشور میں نہیں ہے۔ اس حضرت نے اسی اسٹیج پر بیٹھ کر سیاسی حریف بنا لیے۔ ظاہر ہے کہ ایک علماء حق، علماء دیوبند کی ایک مکمل جماعت سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب یہ اس طرح ان کے مخالفین کی حمایت کرے گا اور ان کو امین اور صادق اور پتہ نہیں کیا کیا، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اگر اس طرح کی باتیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ یہ سیاسی رد تنقید کے ضد میں آئے گا۔ اب پچھلے دنوں اس کا بیٹا فوت ہوا، تو پھر اس کے اپنے بیٹے نے مولانا یوسف جمیل نے آ کر بیان جاری کیا کہ جی یہ اس نے اپنے آپ کو مار دیا ہے،
خودکشی کیا ہے۔ خودکشی کرنے والے کے بارے میں بشارتیں سنانا، اور وہ بھی خواب یا جھوٹے یا سچے خواب کی بنیاد پر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب اس طرح باتیں کرے گا اور پھر لوگ تنقید کریں گے تو اس پر اس کو دکھیا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے باتیں جب میڈیا پر آ کر ویڈیو ریکارڈ کرا کے لوگوں تک پہنچائے گا کہ فلاں نے خواب دیکھا اور فلاں نے یہ دیکھا، تو اس طرح کی من گھڑت باتیں کرے گا تو رد اور تنقید تو ہوگی، کیونکہ علماء دیوبند اور علماء اہل سنت والجماعت یہ اس طرح کی قدورات اور اس طرح کے مقدرات کو برداشت نہیں کرتا۔ پھر غیر شرعی قرآن خوانی کرائی۔ تمام اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، یہ مسئلہ ہے شرعی، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اگرچہ کچھ بریلوی حضرات جو ہیں کرتے ہیں، لیکن علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت اس کے قائل نہیں ہے۔ وہ کیا تو علماء نے کہا آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو غیر شرعی کام ہے۔ اس پر کہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مفتیاں، چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند لکھنے والے علماء کرام، اس طرح علماء دیوبند کے جتنے بڑے اکابر ان سب نے لکھا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مفتی ہوتے ہیں۔ اگر تو میڈیا پر آ کر اس طرح کی خرافات کرے گا تو اس پر تنقید تو میڈیا پر ہی ہوگا، اس میں رونے دھونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کو چھوٹا مفتی کہنا یا کسی کو چھوٹا عالم کہنا یہ آپ کہہ سکتے ہیں، پھر ہر تقریر میں یہ باور کرانا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مصلح ہوں، تو یہ تو وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے جو فساد کرنے کے بعد کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے مصلح ہیں۔ اس طرح کے دعوے نہ تو آپ کو زیب دیتی ہے اور نہ کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کے نزدیک اس کے علاوہ دنیا میں دینی کام کوئی نہیں کرتا، صرف وہ ہے، اور اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہیں دین کا کام کرتے ہیں۔ حالانکہ دین کے شعبے ہیں، دین کے بہت سارے لوگ دین کا کام کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مولانا طارق جمیل صاحب علماء کے رد اور تنقید کے ضد میں رہتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ہماری بات حضرت تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔